کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو انهم آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم البركة مع أكابركم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہم سب پر بہت بڑا کرم اور احسان ہے کہ ہم سب کو یہاں دین کی بات سننے کی نسبت سے جمع کیا ہے۔ اللہ پاک آپ سب کے اس آنے کو، اس بیٹھنے کو، سننے اور سنانے کو اپنی بارگاہ عالیہ میں قبول فرمائے اور ہم سب کے ظاہر اور باطن کی اصلاح کا ذریعہ بنائے۔ اس دنیا میں ہر انسان کی یہ چاہت ہے کہ اسے اللہ کی ہر نعمت ملے اور فراوانی کے ساتھ ملے، اسے دنیا میں خوشیاں ملے اور خوب کھل کر ملے، اسے رزق حلال ملے اور کثیر تعداد میں ملے۔ اس پر اللہ کی جو نعمت اس دنیا میں ہو وہ اتنی ہو کہ اس کا دل خوش ہو جائے۔ یہ چاہت بہت اچھی ہے، بری نہیں، لیکن ہم نے اس کے لیے جو ذہن بنایا ہوا ہے، جو سوچ بنائی ہوئی ہے، وہ بالکل غلط ہے۔ آج ہم کثرت کی دوڑ میں لگے ہوئے ہیں، ہر چیز کی کثرت اور زیادتی کو چاہتے ہیں، اور یہ سوچ کر چاہتے ہیں کہ شاید اگر مجھے یہ چیز زیادہ مل گئی تو میرے مسئلے حل ہوں گے۔ لہٰذا ہر انسان جب اللہ سے مانگتا ہے تو کہتا ہے اے اللہ مجھے بہت سارا مال دے دے۔ مال کی کثرت کو اور مال کی زیادتی کو آج ہم دعاؤں میں اسی لیے مانگتے ہیں کہ ہمیں ایسا لگا کہ جب مال زیادہ ہوگا تو میرے سارے مسئلے حل ہوں گے۔ ایک انسان اگر آج اللہ سے اولاد مانگتا ہے، کہتا ہے اللہ بہت سارے بیٹے دے دے، بہت ساری اولاد دے دے۔ اولاد کی کثرت اس لیے مانگ رہا ہے تاکہ میری عزت بڑھ جائے، مستقبل میں میرا سہارا ہو، میری ضروریات کو پورا کر سکے۔ تو ذہن یہ بنا کہ مال کثرت سے ہوگا، اولاد کثرت سے ہوگی، اسباب کثرت سے ہوں گے، چیزیں کثرت سے ہوں گی، تو یہ میری دل کی خوشی کا باعث ہے۔ اور یہیں پر ہم سے غلطی ہو گئی، جبکہ اللہ پاک نے اس امت کے لیے جو خیر رکھی ہے، یاد رکھیں وہ کثرت میں نہیں ہے، وہ اللہ نے برکت میں رکھی ہے۔ کثرت اور برکت کے فرق کو اگر آج ہم سمجھ لیں، آج اگر میری اور آپ کی سمجھ میں یہ بات آ جائے کہ کثرت الگ چیز ہے، برکت الگ چیز ہے، اور ہمیں حکم یہ ہے کہ ہم اللہ سے برکت کا سوال کریں، ہم اللہ سے برکت مانگیں، تو تب جا کے اللہ پاک کی رحمتیں ہماری طرف متوجہ ہوں گی۔ ایک انسان کے پاس چیزوں کی کثرت ہو، مال کی کثرت ہو، اولاد کی کثرت ہو، اسباب کی کثرت ہو، چیزیں بہت زیادہ مقدار میں ہو، لیکن یقین کریں اگر وہ برکت سے خالی ہو،
تو ان کا معمولی ذرہ برابر ٹکے کا فائدہ بھی نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اس لیے اللہ نے زندہ مثالیں پیش کی قرآن کریم کے اندر، جو مثالیں پیش کی گئی فرعون کی، حامان کی، قارون کی، شداد کی، نمرود کی، یہ سب کون تھے؟ جن پر دنیا کھلی ہوئی تھی، جن کے پاس مال کی اتنی فراوانی تھی اور مال کی اتنی کثرت تھی کہ قرآن کریم میں اللہ پاک نے فرمایا لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، کہ قارون کو اتنا خزانہ ملا کہ اس کے خزانوں کی چابیوں کو اٹھانے کے لیے ایک طاقتور جماعت ساتھ چلتی تھی، ایک طاقتور جماعت تھی جو قارون کے خزانوں کی چابیاں لے کر چلتی تھی، صرف چابیاں، تو وہ خزانے کتنے ہوں گے؟ لیکن صرف کثرت تھی، مال زیادہ تھا، اس میں برکت نہیں تھی، اس لیے کہ اللہ کا نافرمان تھا۔ تو کیا فرمائے فَخَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضِ، جو کچھ اس کو مال ملا، جائیداد ملی، اسباب ملے، اس کے ساتھ اللہ نے زمین میں اس کو دھسا دیا، سب کچھ ختم ہو گیا۔ آج ہمیں اپنی یہ سوچ بدلنی ہے، ہم میں سے ہر ایک کی یہ چاہت ہے کہ میری زندگی سنور جائے، راحتوں والی ہو جائے، مجھے کبھی اپنی زندگی میں مال کی پریشانی نہ ہو، اسباب کی پریشانی نہ ہو، رزق کی پریشانی نہ ہو، روزگار کی پریشانی میرے گھر کے مردوں کو نہ ہو۔ ان ساری پریشانیوں سے آج ہر مرد اور عورت بچنا چاہتے ہیں، اور سب اسی لیے پریشان ہیں۔ لیکن ہم جب اللہ سے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں تو وہاں دعا میں جو اللہ سے مانگا جاتا ہے وہ کثرت کا سوال ہوتا ہے، ہم برکت کو بھول جاتے ہیں۔ اس لیے آج یہ اچھی طرح سمجھ لیں کہ ایک مسلمان کی سوچ برکت کی ہو، وہ اگر اللہ سے مال مانگے، رزق مانگے، اسباب مانگے، روزگار مانگے، اولاد مانگے، جو بھی مانگے، لیکن وہ برکت کا سوال کرے، برکت کا سوال کرے۔ اور ہم اصل میں غور نہیں کرتے۔ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر موقع پر جو دعا سکھائی ہے اس میں برکت کا لفظ شامل فرمایا، اس میں برکت کا لفظ شامل فرمایا۔ اس لیے آپ دیکھیں کہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام ایک صحابی کے گھر تشریف لے گئے۔ اس صحابی کا نام تھا حضرت ابو بکرہ رضی اللہ تعالی عنہ، ابو بکرہ رضی اللہ عنہ۔ فرماتے ہیں ہمارے گھر دعوت پہ تشریف لائے، ہمارے والد نے حضور کے لیے کھانا تیار کیا تھا۔ آپ جب کھانے سے فارغ ہو کر واپس جانے لگے تو ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کو رخصت کرنے کے لیے باہر آئے، اور یہی سنت طریقہ ہے کہ جب مہمان گھر سے جانے لگے تو میزبان جو مرد ہو ان کی ذمہ داری ہے کہ مہمان کو رخصت کرنے کے لیے باہر تک آئے، دروازے تک آئے یا خاص جگہ تک آ جائے۔ تو ہم حضور کو رخصت کرنے کے لیے آئے، آپ اپنی سواری پر بیٹھے ہوئے تھے۔ تو میرے والد نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام سے درخواست کی کہ آپ ہمارے حق میں دعا فرما کے جائیں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان کو دعا دی۔ اس لیے علماء نے لکھا کہ جب انسان کسی کے یہاں دعوت سے فارغ ہو جائے، کسی کے گھر کھانا کھا لے، تو اس کو جو دعا دے اس میں اس دعا کو شامل کرے۔ یہ مسنون دعا ہے جو ہم مہمان اگر بن کر جائیں تو میزبان کو یہ دعا دے کر وہاں سے آئے۔ تو آپ نے دعا دی، فرمایا اللہم بارک لہم فیما رزقتہم واغفر لہم وارحمہم، اللہم بارک لہم فیما رزقتہم، فرمایا اے اللہ جو آپ نے ان کو رزق دیا اس رزق میں اے اللہ ان کے لیے برکت ڈال دے۔ دیکھیں دعا برکت کی دی، وہاں آپ نے کھانا کھایا، دعوت کھائی، تو اس گھر والے کو جو دعا دی تو وہ کیا دی کہ اے اللہ ان کے رزق میں برکت ڈال دے۔
برکت کی دعا، اے اللہ ان کے رزق میں برکت دے دے، وغفر لہم، اور اے اللہ ان کو بخش دے، ورحمہم، اور اے اللہ ان کی حالتوں پہ رحم فرما دے۔ کتنی جامع دعا ہے۔ تو اس میں برکت کا ذکر فرمایا۔ تو آج ہم اپنے رزق کے لیے کتنے پریشان ہیں۔ ہر گھر تقریباً پریشان ہے کہ راشن ختم ہو گیا، یہ چیزیں ختم ہو گئی، اور پیسے ختم ہو جاتے ہیں، تنخواہ جلدی ختم ہو جاتی ہے۔ رزق میں برکت کی دعا حضور علیہ السلام سکھا کے گئے ہیں۔ تو اس لیے جب ہم اپنے لیے دعا مانگے تو علماء نے فرمایا اس طرح کہیں، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، اللہم بارک لنا فیما رزقتنا، اے اللہ جو رزق آپ نے ہمیں دیا ہے اس میں برکت ڈال دے۔ اگر عربی کی دعا یاد نہ ہو اردو میں کہہ دے، اے اللہ جو رزق آپ نے ہمیں دیا اس میں برکت ڈال دے، وغفر لنا، اے اللہ ہماری بخشش فرما دے، ورحمنا، اے اللہ ہم پہ رحم فرما دے۔ تو انسان اللہ سے اپنے رزق میں برکت کی دعا کرے، اور جب برکت کی دعا کرے گا اللہ پاک اس کے رزق کو ایسا وسیع کر دیں گے کہ معمولی چیز پورے گھر کے لیے کافی ہوگی۔ برکت اس کو کہتے ہیں۔ کثرت میں چیز زیادہ ہوتی ہے لیکن فائدہ نہیں ہوتا۔ برکت میں شاید چیز اتنی زیادہ نہ ہو لیکن سب کے لیے کافی ہو جائے گی، سب کے لیے کافی ہوگی۔ اسی طریقے سے دعا سکھائی کہ جب انسان وضو کے لیے بیٹھ جائے، دیکھیں ہم کم از کم ہر مسلمان مرد عورت دن میں 5 مرتبہ تو وضو بناتے ہیں، اور جن کو ماشاءاللہ اللہ نے توفیق دی ہو تہجد کی، اشراق کی، چاش کی، اوابین کی، تلاوت کی، تو وہ اس کے علاوہ بھی وضو کا اہتمام کرتے ہیں۔ تو انسان جب وضو کر رہا ہو اس وضو کے دوران ایک مسنون دعا سکھائی گئی، اور بہت بڑی فضیلت والی دعا ہے، اور دوران وضو اس کا اہتمام کرنا چاہیے، بشرطے کہ علماء نے لکھا کہ وضو کی جگہ بیت الخلاء سے الگ ہو۔ اس لیے کہ آج کل گھروں میں ایک ترتیب یہ چلی ہے کہ اٹیچ باتھ ہوتے ہیں، اٹیچ باتھ یعنی بیت الخلاء قضاء حاجت کی جگہ اور وضو غسل کی جگہ تقریباً ایک ہو گئی ہے۔ تو اس صورت میں تو پھر اندر دعا نہ پڑے، بلکہ جب وضو سے فارغ ہو کر باہر آئے تو پھر یہ دعا پڑھے۔ لیکن اگر غسل خانہ الگ ہے، وضو کی جگہ بالکل الگ ہے، جس میں جو ہے واش روم کا نظم نہیں ہے، قضاء حاجت کی جگہ الگ ہو، تو پھر انسان اندر بھی دعا مانگ سکتا ہے۔ تو خیر، جب ایک مسلمان وضو کر رہا ہو تو دوران وضو یہ بار بار اس دعا کو پڑھتا رہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری وبارک لی فی رزقی۔ اللہم اغفر لی ذنبی، اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے، ووسع لی فی داری، اور اے اللہ میرے گھر کو وسیع فرما دے، وبارک لی فی رزقی، اور اے اللہ میرے رزق میں برکت نصیب کر دے۔ یہاں بھی آپ غور کریں کہ برکت کی دعا سکھائی گئی کہ ہم اللہ پاک سے اپنے رزق میں برکت کی دعا مانگیں، اور یہ بہت مجرب دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ آج کل کتنے مسلمان اپنے گھر، ذاتی گھر کے لیے پریشان ہوتے ہیں۔ ہم نے اپنے ایک استاد صاحب سے باقاعدہ سنا، وہ فرمانے لگے کہ جس شخص کی، مسلمان کی یہ خواہش ہو کہ اللہ پاک اس کو اس کا ذاتی گھر دے دے۔ آج دیکھیں کتنے ہمارے مسلمان اس کے لیے پریشان ہیں کہ بھئی شہر میں ہمارا گھر ہو جائے، ذاتی گھر ہو جائے، کرائے کے گھر سے ہمیں اللہ پاک اپنا ذاتی گھر دے دے، اللہ سب کے لیے آسانیاں فرمائے۔ تو اس کے لیے انسان کوشش تو کرے، اسباب تو اختیار کرے گا، اس کی نفی نہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ جو اصل چیز ہے وہ ہم اللہ کی طرف رجوع کر کے ان مسنون دعاؤں کا اہتمام۔ تو استاد صاحب فرمانے لگے کہ جس آدمی کی خواہش ہو کہ اللہ اس کو ذاتی گھر دے دے آسانی کے ساتھ، تو اس کو چاہیے کہ وضو کے کرتے ہوئے اس دعا کا کثرت سے اہتمام کرے، اور پھر فرمائے کہ وضو کے علاوہ بھی پڑھے تو اللہ بہت آسانی فرمائیں گے۔ تو یہ دعا ہے، اللہم اغفر لی ذنبی ووسع لی فی داری۔ دیکھیں
اے اللہ میرے گناہوں کو بخش دے اور میرے گھر کو وسیع فرما دے۔ اس میں اللہ نے گھر کی دعا بھی سکھائی، ہم اللہ سے بڑے گھر کا سوال کریں۔ معلوم ہوا کہ گھر کی وسعت یہ بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، انسان کو وسیع گھر مل جائے۔ وبارک لی فی رزقی، اور اے اللہ میرے رزق میں برکت ڈال دے، یہاں بھی برکت آ گئی۔ اسی طریقے سے آپ غور کریں، جب نکاح ہوتا ہے، نکاح کی مجلس ہوتی ہے اور دلہا دلہن کا نکاح پڑھایا جاتا ہے تو کیا دعا سکھائی؟ ہم سب سے پہلے ہم تو مبارک سلامت کا شور ہو جاتا ہے ہر جگہ پہ، وہاں بھئی مبارک ہو، اچھی بات ہے، ایک خوشی کا موقع ہے، ایک نعمت ہے، انسان کو مبارکباد دینی چاہیے، ہاتھ ملانا چاہیے، گلے ملنا چاہیے، پھولوں کے ہار پہنانے چاہیے، لیکن جو اصل چیز ہے وہ رہ جاتی ہے۔ سب سے پہلا حکم کہ جب کسی بچے کا یا بچی کا نکاح ہو جائے اور جب ہم ان کو مبارکباد دینے لگے تو ان کو کیا دعا دیں؟ سب سے پہلا بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ بارک اللہ لکما، اللہ تم دونوں کو برکت دے دے، وبارک علیکما، تم دونوں پر اللہ اپنی برکتیں نازل فرما دے، وجمع بینکما فی خیر، اور اللہ پاک تم دونوں کو خیر کے ساتھ جمع فرما دے۔ دیکھیے ایک نیا رشتہ جڑ رہا ہے، ایک بچہ اور بچی اپنی نئی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں۔ آپ کی بچی آپ کے گھر سے دوسرے گھر جا رہی ہے، آپ کے گھر ایک دوسری بچی آ رہی ہے۔ اب ہم باقی سارے کاموں میں لگ جاتے ہیں، لیکن یہ ایک اتنی بڑی سنت کا عمل جو خیر و برکت کا باعث اور ذریعہ ہے، اس کو بھول جاتے ہیں۔ تو یہ دعا اگر انسان دے کر اس نئے جوڑے کو مبارکباد دے اور یہ اپنی زندگی کا آغاز کریں تو برکتوں کے ساتھ یہ زندگی شروع ہو جاتی ہے۔ بارک اللہ لکما وبارک علیکما وجمع بینکما فی خیر۔ یہ تو میں نے آپ حضرات سے آپ کے سامنے 3 دعائیں عرض کی ہے، 3 دعائیں۔ ایک میں نے عرض کیا کہ جب انسان کسی کے ہاں کھانے سے فارغ ہو جائے اس وقت کی دعا، ایک دوران وضو کی دعا، ایک نکاح کی مجلس کی دعا۔ یہ 3 دعائیں صرف بطور ایک مثال اور سمجھانے کے عرض کی کہ ان 3 اہم موقعوں پر جو دعا جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں سکھا کے گئے، بتا کے گئے، ہمیں حوالہ کر کے گئے، ان تینوں دعاؤں میں اگر آج مسلمان غور کریں، تینوں میں برکت کا لفظ موجود ہے۔ تو یہ کیوں اتنا اہتمام سے ذکر ہوا؟ تاکہ میری امت سمجھ جائے، یہ مسلمان مرد عورت سب سمجھ جائیں کہ ہمیں اللہ پاک سے ہر موقع کی برکت کا سوال کرنا ہے کہ اے اللہ میرے گھر اب کم ہو رہا ہے، بچے بڑے ہو رہے ہیں، شادیاں کرنی ہے، اے اللہ میری اس گھر میں وسعت فرما دے، برکت فرما دے۔ یہ دعا سیکھیں، خود بھی پڑھیں اور گھر والوں سے اس کا اہتمام کریں۔ اے اللہ میرا رزق ہے، روزگار ہے اور شوہر کی کمائی کم ہے، اے اللہ آپ اس تھوڑی سی کمائی میں، تھوڑے سے پیسوں میں اللہ آپ برکت ڈال دیں۔ جب بچوں کی شادیاں ہو، رشتے آئے، جب نکاح ہو، سب کچھ کریں خوشی جائز دائرے میں رہتے ہوئے، لیکن سب سے پہلے دیکھیں ان کو یہ برکت کی دعا دے کر رخصت کریں، یا دوسروں کی بچی کو یہ برکت کی دعا دے کر گھر لائیں، پھر دیکھیں برکتیں اس کے ساتھ آتی ہیں۔ تو آج ہمارے اندر ایک کمزوری ہے جس کا ازالہ ہم سب کے لیے بہت ضروری ہے۔ ہم ہر چیز کی کثرت اور زیادتی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اور پھر نادانی میں دعا میں بھی یہی کہتے ہیں کہ مال زیادہ دے دے، گھر زیادہ دے دے، گاڑیاں زیادہ دے دے، روزگار زیادہ دے دے، اولاد زیادہ دے دے، لیکن یاد رکھیں کہ یہ کثرت ہو اور اس کے ساتھ برکت نہ ہو تو زندگی پریشانیوں کا مجموعہ بن جاتی ہے، مجموعہ بن جاتی ہے، پھر اس زندگی کے اندر کوئی خیر کوئی برکت پھر شامل نہیں ہوتی ہے۔ اور جہاں برکت ہوتی ہے تھوڑی سی چیز ہوتی ہے، تھوڑے سے اسباب ہوتے ہیں، لیکن اللہ پاک اس میں بہت ساری برکت ڈال کر ایک بڑے طبقے کے لیے خیر و عافیت کا سبب اور باعث بنا دیتے ہیں۔ تو اس لیے ایک عمل تو سب سے پہلا یہ ہے کہ ہم جب آئندہ آج کے بعد دعا کریں تو اللہ پاک سے ہر چیز کی برکت کو مانگیں
اے اللہ میرے اعمال میں بھی برکت ڈال دے، میرے دین میں بھی برکت ڈال دے، میری زندگی میں بھی برکت ڈال دے، میری صحت میں برکت ڈال دے، اور میرے رزق روزگار میں برکت ڈال دے، میری اولاد میں برکت ڈال دے، میرے گھر میں برکت، ہر چیز کے ساتھ برکت کا ذکر ضرور کریں۔ پھر اللہ پاک ایسی کشادگی فرماتے ہیں کہ انسان کی عقل حیران ہو جاتی ہے۔ اب یہ برکت ایک تو دعا کا عمل ہے، اللہ سے مانگنا ہے، اس کے ساتھ ساتھ بعض چیزیں ایسی ہیں کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر انسان اس کا اہتمام کر لے تو برکتیں اس انسان کی طرف متوجہ ہو جاتی ہیں۔ اب وہ کیا چیزیں ہیں؟ میں ان میں سے صرف 3 باتوں کا ذکر کر رہا ہوں، 3 چیزیں ذکر کر رہا ہوں، اس کو بہت غور توجہ کے ساتھ سن لیں، اللہ پاک ہمارے لیے عمل آسان فرما دیں۔ سب سے پہلی اور بنیادی چیز جو اللہ کی برکتوں کے دروازے کھول دیتی ہے، یہ لفظ میں نہیں کہہ رہا اپنی طرف سے، یہ اللہ پاک نے خود قرآن کریم میں یہ تعبیر اسی الفاظ سے فرمائی ہے، وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ۔ فرمایا اگر یہ ایمان والے تقوی کی زندگی اختیار کر لیں، ایک لفظ فرمایا تقوی کی زندگی اختیار کر لے، اللہ فرما رہے لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتِ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، ہم ان پر آسمانوں اور زمینوں کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے۔ یہ اللہ فرما رہے، وہ قادر مطلق بادشاہ قرآن میں وعدہ فرما رہے کہ اگر زندگی تقوی پر آ گئی، تقوی کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ انسان اپنے آپ کو پاک صاف کر لے، جس طرح ہر مسلمان مرد عورت صبح اٹھ کر طہارت کا، غسل کا، کپڑوں کا ہم اہتمام کرتے ہیں کہ بھئی پاک صاف ہو جائیں، یہ جسم کی صفائی ضروری ہے، لیکن آج تک ہم نے یہ نہیں سوچا کہ میرے دل میں کتنے گناہ اور کتنے برائیاں اور کتنے غلط جذبات بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہر آدمی کے لیے میں آج کیا کیا سوچ رہا ہوں، اس کے لیے کیا کیا جذبات میں نے رکھے ہوئے۔ ایک بالکل یعنی ظاہر اور باطن کا فرق اور اپوزٹ زندگیاں چل رہی۔ ظاہر کو اپنے آپ کو اتنا صاف کیا، لیکن باطن میں میل، کچیل، زنگ، ظلمات، کدورات، گناہ، برے خواہشات، جذبات، یہ سب بھرے ہوئے۔ اب میری زندگی تقوی پر آ جائے، طہارت پر، میرے سامنے آخرت کا خوف ہو، کسی کے لیے برے جذبات نہیں، برائی کے جذبات نہیں ہو، بھائی مجھے اپنی قبر کی، اپنی آخرت کی، اپنے نامہ اعمال کی، اپنی اللہ کے سامنے پیشی کی فکر کرنی۔ تو اپنی زندگیوں کو تقوی پر لائیں، طہارت پر لائیں، آنکھوں کو محفوظ کریں، بے پردگی سے مستورات اپنے آپ کو بچائیں۔ مردوں کے لیے پردے کا حکم ہے، عورتوں کے لیے بھی ہے۔ بلا ضرورت نامحرم مردوں کو مت دیکھیں، اپنے پردے کا، شرعی پردے کا خوب اہتمام کریں، یہ تقوی ہے۔ جب انسان اس پر اپنی زندگی کو لائے گا، فرمایا ہم ان پر آسمانوں اور زمینوں کی برکتوں کے دروازے کھول دیں گے، اللہ دروازے کھول دیں گے۔ پھر انسان کو کتنا ملے گا، کہاں سے ملے گا، کیسے ملے گا، ہم کیسے سنبھالیں گے، یہ پھر میں اور آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ ایک چیز۔ دوسری چیز جو فرمائی وہ کیا ہے؟ فرمایا البرکۃ مع اکابرکم، اللہ نے برکت تمہارے بڑوں کے ساتھ رکھ دی ہے۔ اکابر کہتے ہیں بڑوں کو۔ کیا مطلب؟ جب تک انسان اپنے آپ کو بڑوں کی سرپرستی میں، ان کی دعاؤں میں، ان کی خدمت میں رکھتا ہے، اسے اندازہ بھی نہیں ہوتا، لیکن اللہ پاک اس کی طرف برکتوں کو متوجہ کر دیتے ہیں۔ یہ جو آج کا مزاج چلا ہے نا، ہر انسان اپنے آپ کو خود کفیل سمجھتا ہے۔ تھوڑے سے پرزے بڑے ہو گئے، تھوڑے سے ہاتھوں پیروں میں جان آئی، سمجھ آئی، طاقت آئی، تھوڑا سا لکھ پڑھ لیا، تو آج کی اولاد کو لگتا ہے کہ یہ ماں باپ تو کیا نادان ہیں، ان کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ پرانے جو ہے بالکل فرسودہ ذہن کے لوگ ہیں، ہم تو کیسے ترقی کے دور میں جی رہے ہیں، تو اپنے ہر کام کو ایسا کرتے ہیں جیسے میں دنیا کا بادشاہ ہوں۔
نہ ماں باپ سے دعائیں لی، نہ استاذوں سے دعائیں لی، نہ بزرگوں سے دعائیں لی، نہ ان کی خدمت کی، نہ ان کو خوش کیا، نہ ان کو راضی کیا، نہ ان کے ساتھ بیٹھے، نہ ان سے مشورہ کیا، کچھ بھی نہیں کیا۔ جب انسان اپنے بڑوں کے مشوروں سے دور ہو جاتا ہے، ان کی دعاؤں سے دور ہو جاتا ہے، ان کی خدمت سے دور ہو جاتا ہے، تو یہ اپنے آپ کو برکتوں سے محروم کر دیتا ہے۔ اس لیے بڑوں کا وجود ہر گھر کے لیے نعمت ہے، غنیمت ہے۔ تو اپنے آپ کو انسان بڑوں سے جوڑ کر رکھے، ان سے ناراضگیاں نہ رکھے، ان کی دعائیں لیں، ان کی خدمت کرے، ان کو راضی رکھنے کی کوشش کریں۔ تیسری چیز جو حدیث مبارکہ میں بتائی گئی برکت کے لیے، وہ حدیث پاک میں آتا ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جب بھی تم میں سے کوئی اپنے گھر کے دروازے سے داخل ہو، اپنے گھر میں داخل ہونے لگے، تو وہ 3 کام کر لے۔ 3 کام۔ سب سے پہلا فرمایا، جیسے داخل ہو تو داخل ہوتے ہوئے سیدھا پیر رکھ کر ایک دفعہ سلام کرے۔ سلام گھر والوں کو۔ علماء نے لکھا چاہے کوئی موجود ہو یا نہ ہو، بعض دفعہ انسان گھر میں داخل ہوتا ہے، گھر والے سو رہے یا کوئی ہے نہیں، تب بھی داخل ہوتے ہوئے ایک دفعہ کہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پہلا عمل یہ کہ گھر میں داخل ہوتے وقت ایک دفعہ زور سے سلام کر لے۔ پھر فرمایا کہ اس کے بعد سورہ اخلاص پڑھ لیں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 2 چیزیں ہو گئی۔ اور اس کے بعد فرمائے ایک دفعہ مجھ پہ درود پڑھ لیں۔ درود پاک، درود شریف کوئی سا بھی ہو، سب سے افضل یہ جو نماز والا درود ابراہیمی ہے اس کو پڑھ لیں۔ سلام کیا، پھر سورہ اخلاص پڑھی، پھر درود شریف پڑھا، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ یہ 3 کام ترتیب پہ کر لے، حضور نے فرمایا۔ سلام کیا، پھر سورہ اخلاص پڑھی، پھر درود شریف۔ 1 منٹ کا عمل بھی نہ ہو شاید۔ فرمایا جو آدمی گھر میں داخل ہوتے ہوئے ان 3 کاموں کی عادت بنا لے گا، فرمایا کہ رزق اس کے گھر کے دروازے کو توڑتا ہوا اندر آئے گا۔ رزق اس کے گھر کے دروازے کو توڑتا، یعنی اشارہ تھا کہ اللہ پاک اس گھر کے رزق میں ایسی برکت ڈالیں گے، ایسی فراوانی اور وسعت ڈالیں گے کہ گویا اس کے گھر میں اس کا رزق سما نہیں سکے گا، اس کے دروازوں کو توڑ کر اندر آئے گا، اس کی طرف متوجہ ہوگا۔ اب اتنا آسان عمل اور وظیفہ آج ہم دنیا کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، حضرت مجھے وظیفہ دے دے، حضرت مجھے تعویذ دے دے، حضرت مجھے کوئی عمل بتا دے کہ میرے رزق میں برکت ہو جائے، یہ کام ہو جائے، یہ کام۔ بھائی حدیث میں اتنا بڑا وظیفہ دیا گیا، حضور نے امت کو دیا، ہم اس سے غافل ہیں، وہ ہماری زندگیوں کا حصہ نہیں۔ تو یہ تیسرا ایک عمل، میں 3 باتیں میں نے کہا آپ سے عرض کر رہا ہوں کہ کم از کم انسان اگر ہم ان 3 کاموں کا اہتمام آج کر لیں، ایک تو اپنی زندگی کو تقوی اور طہارت پر لے آئے، نمبر 2 اپنے بڑوں کے ساتھ اپنے آپ کو جوڑ کر رکھیں، ان کی دعائیں لینے والے اعمال کریں، اور نمبر 3 گھر میں داخل ہو تو اس ترتیب پہ داخل ہو کہ پہلے سلام کریں، پھر سورہ اخلاص پڑھیں اور پھر درود شریف پڑھیں۔ تو انسان جب اس ترتیب پر عمل کرتا ہے، اللہ پاک اس کی زندگی میں برکتیں ڈال دیتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین۔ یا اللہ یا ارحم الراحمین، یا اکرم الاکرمین، یا ذا الجلال والاکرام، یا حنان یا منان، ہمارے صغیرہ کبیرہ ظاہراً باطناً ہر طرح کے گناہوں کو معاف فرما دے۔ یا اللہ پوری امت کے گناہوں کو معاف فرما دے، اپنی رضا والی زندگی نصیب فرما دے، نفس اور شیطان کے وساوس سے ہماری حفاظت فرما دے۔ یا اللہ اپنی معصیت سے، اپنی نافرمانی سے، اپنی ناراضگی سے ہماری حفاظت فرما دے، اپنے قرب اور معرفت کی دولت سے ہم سب کو مالا مال فرما دے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی صحیح اور سچی محبت نصیب فرما دے۔
پوری زندگی اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق یا اللہ ہم سب کو نصیب فرما دے۔ برکتوں والی زندگی ہم سب کو نصیب فرما دے۔ زندگی میں ہر معاملے میں، ہر شعبے میں، ہر کام میں اللہ برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرما دے۔ ہمارے رزق میں، ہمارے روزگار میں، ہماری عمر میں، ہماری صحت میں، ہماری اولاد میں، زندگی کے ہر معاملے میں یا اللہ برکتیں خوب اپنی شان کے مطابق نصیب فرما دے۔ جتنے بیمار گھروں میں ہیں، اسپتالوں میں ہیں، جن بیماریوں میں مبتلا ہیں، اے اللہ سب کو شفائے کامل عاجل نصیب فرما دے۔ جتنے پریشان حال ہیں، جس قسم کی پریشانیاں ہیں، یا اللہ سب کی پریشانیوں کو ختم فرما دے۔ جتنے مرحومین مرحومات دنیا سے جا چکے ہیں، سب کی مغفرت فرما دے۔ جتنی مستورات جذبے کے ساتھ، طلب کے ساتھ تشریف لائی، یا اللہ سب کے آنے کو قبول فرما کے سب کے لیے خوشیوں کا، نجات کا، آخرت کی سعادتوں کا باعث فرما دے۔ ہم سب کا خاتمہ بالایمان و بالخیر نصیب فرما دے۔ ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم سے، فضل و رحمت سے اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔